میں نے صبح میں تک میں بتایا کہ بھائی کیا ہے کہ بچے کو ماں کہہ رہی ہے، تو میں نکلو بول رہی ہوں بھابھی کے سامنے، ماں کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے مدرسے میں سکھایا گیا ہے، حدیث پڑھا ہوں، اللہ نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا، میں نہیں نکلتا، میں نکلو بول رہی ہوں، ماں کا کہنا نہیں مانتا جہنم میں جائے گا، ماں کا کہنا نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا، اور اللہ رسول کا کہنا نہیں مانے گا تو جنت میں جائے گا۔ یہ ہے ظلم لوگوں کا، کیسا ظلم ہو رہا ہے، کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں لوگ، بچیوں سے کہہ رہے ہیں کہ بہنیں کے سامنے نکلو نکلو، باپ کہہ رہے ماں کہہ رہی بھائی کہہ رہے ڈانٹ رہے کھپا ہو رہے، یہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ آج دین پر چلنے کے لیے کوئی بے ایمان رکاوٹ نہیں ہے، ایمان والے ہی رکاوٹ ہے، ایمان والے ہی رکاوٹ ہے دین پر چلنے۔ ارے بھائی بڑوں کو کیا چاہیے ایسے موقع پر؟ بڑوں کو یہ چاہیے کہ بیٹا اللہ تم کو خوش رکھے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے، ہم کو اب تک توفیق نہیں ہوئی، ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، لیکن تم شروع کرتے تم کرو، اللہ نے تم کو شروع سے توفیق دی ہے، یہ اللہ کا تمہارے اوپر فضل ہے، کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو کیسے دین زندہ ہوگا گھروں میں، اور کیسے پھر ہمت کر کے لوگ ایک کے بعد ایک دین پر سنت پہ چلیں گے؟ لیکن آج ماں باپ پریشر کر کے دین سے ہٹاتے ہیں، اور اوپر سے ڈراتے بھی ہیں، وہی اللہ رسول کی نافرمانی سکھا رہے ہیں، اور وہی اللہ رسول کا سہارا لے کے، اور ماں کا بہت بڑا مقام ہے، باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، حدیثہ نہیں پڑھا، آیتہ نہیں پڑھا، ڈرا ڈرا کے کس سے ڈرا رہے بھائی؟ اسی کی نافرمانی کرنے کے لیے اسی کا سہارا لے اور اسی کی نافرمانی اور بغاوت سکھا رہے اولاد کو۔ ایسی مائیں ہوں گی، ایسے باپ ہوں گے، تو یہ بچے کیسے تربیت پائیں؟ ان کی تربیت کے لیے سچائی۔ اور مجھے یاد آیا صبح میں سنایا تھا واقعہ، ماں بہنیں ہماری بڑی تعداد میں آتی ہیں، کاہے کے لیے آتی ہیں؟ کچھ لے کے جاؤ پلوں میں باندھ کے اور اس پر کچھ عمل کرو۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان میں۔ یہ مجمع تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہیں جانتا، نام تو سنا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا تو کم سے کم کوئی پرانے زمانے کے آدمی نہیں نا، قریب زمانے میں گزرے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں میں سے تھے۔ ہر بڑے جوڑ میں، ہر بڑے اجتماع میں جہاں مرکز کے ذمہ دار آتے تھے، ان میں حضرت کا بیان مغرب کے بعد روز ہوتا تھا، اور نظام الدین میں 10 بجے روز ہوتا تھا دن میں، روزانہ رات میں بیان ہوتا تھا، اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایک ساتھ مغرب سے بیان شروع، ایک ایک بیان میں سینکڑوں آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے، اور قرآن اللہ پاک نے ان کو آواز بھی ایسی غضب کی عطا فرمائی تھی جیسے کلیجے پھٹ جائیں، ایسے قرآن پڑھتے، اور وہ بڑھاپے میں، جس بڑھاپے میں سانس بھی نہیں لے پاتے تھے نا، تو 3 4 جگہ وقف کر کے پڑھتے تھے، مگر پڑھتے اسی غضبناک آواز میں، دلوں میں جیسے بجلی گرے آدمی، ایسے قرآن پڑھتے۔ صرف آواز کا مسئلہ نہیں تھا، یقین کا مسئلہ تھا، کلام الہی ہے، کلام الہی ہونے کا یقین کے ساتھ۔ پھر اس کی تفسیر کرتے تھے، گھنٹوں نکل جاتے، اور ان کا واز جو ہے ہمیشہ کوئی نئے عنوان کا نہیں ہوتا تھا، 100 دفعے کریں گے تو وہی واز کریں گے، وہی بیان کرتے تھے 100 دفعے۔ بس ان کا ایک طریقہ تھا کہ جنت کا اور جہنم کا نقشہ فٹ کر دیتی تھی۔ قرآن کی بے شمار آیتیں، خاص طور سے سورہ واقعہ، سورہ رحمان کی آیتیں پڑھتے، جس میں جنت دوزخ کا تذکرہ ہے، تو ایسا لگتا تھا سننے والوں کو کہ یہ جنت دوزخ کوئی غیر چیز نہیں ہے، آنکھوں کو دکھائی دے، ایسے سنا، اور ایسا شوق پیدا کر دی تھی جنت میں جانا ہے اور دوزخ سے بچنا ہے۔ اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی کہ یہ ایسے نہیں مل جاتی، آدمی بڑا قربانیاں دیتا ہے، ایثار کرتا ہے، بڑی محنتیں کرتا ہے، تب جا کر اللہ پاک زبان کو تاثیر عطا فرماتا ہے۔ تو ان کا واقعہ ہمیں سنا رہا تھا کہ وہ جب چھوٹے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا، تو ان کی خالہ جو ہے انہیں لے کر بامبے آئی، گجرات سے، پالن پور سے بمبئی لے کے آئی، وہ بمبئی میں رہتی تھی، ان کے ذرائع اچھے تھے، انہوں نے ایک اچھے مشنری میں ان کو شریک کیا پڑھنے کے بعد۔
تو جب چوتھی جماعت کا امتحان دیا تو پورے کلاس میں فرسٹ آئے. وہ انگلش میڈیم مشنری میں، آج نہیں. اب تو حضرت کا انتقال بھی ہو گیا 80 برس کی عمر میں، اور انتقال ہو کے بھی 10-15 سال ہو گئے. تو 100 سال پہلے کی بات سمجھو. اس وقت میں جب اتنے اسکول بھی نہیں تھے، پڑھنے والے بھی نہیں تھے، فرسٹ ڈویژن پورے اسکول میں. تو اتنے خوش ہوئے وہ مشنری کے لوگ کرسچن کہ انہوں نے ایک فنکشن رکھا اور ان کو ہمت افزائی کی، گل پوشی کی اور انعامات دیے، اور ان کے پیرنٹس کو بلا کر کہا کہ آئندہ سال سے یہ بچہ فری پڑھے گا، اس کے بکس بھی ہم دیں گے، یونیفارم بھی ہم دیں گے، فیس بھی ہم دیں گے، سب ہم، ایک پیسہ نہیں لیں گے، اور اوپر سے انعام دیں گے ہر مہینہ. یہ منظور کر دیا ان لوگوں نے، ذہانت کو دیکھ کر، حافظے کو دیکھ کر، صلاحیت کو دیکھ کر. اب چھٹی ہو گئی. چھٹی میں وہ لے کے خالہ گاؤں میں اماں کے پاس چھوڑنے کے لیے گئے، اور یہ خوشخبریاں بھی ساتھ میں لے گئے. اور ان کی ماں دیہاتی تھی، گاؤں کی رہنے والی، اور دین کی دیہات والوں کو جتنا دین معلوم بس وہی معلوم. نمازی تھی، پابند تھی، حیادار تھی، سب خوبیاں تھیں. اور وہ کہنے لگی، بیٹھی ہوئی سنا رہے ہیں بچہ ایسا پاس ہوا اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا، اور ان کے چہرے پہ ذرا بھی خوشی نہیں. سب سنا رہے، وہ ماں کچھ بھی خوش نہیں ہوتی تھا. تو کہا کہ بس اب یہ تھوڑے دن یہاں کھیل لے، اور اس کے بعد پھر بھیج دیں گے ہم، اس کے بعد ہم اس کو 5th میں ڈالیں گے، اور اس کے بعد یہ دیکھو اس کا بہت مستقبل روشن ہے. تو وہ صاحب سن کر کہنے لگی کہ اب تو یہ 4 سال کا ہو گیا، یعنی چوتھی جماعت تک پڑھ لیا، 8-9 سال کا ہو گیا ہے نا، اب مجھے اور انتظار نہیں کرنا ہے. میں یہ سوچی ہوئی ہوں کہ عمر کو عالم دین بناؤں، میں یہ سوچی ہوں. اس لیے اب بہت چھوٹا تھا، اس لیے میں نے بھیج دیا اسکول کو. اب بڑا ہو گیا ہے نا یہ، اب اسکول مدرسہ جانے آنے کے قابل ہو گیا ہے. اب میں یہ سوچی ہوئی ہوں کہ عمر کو عالم دین بناؤں. تو لوگ کہنے لگے کہ نہیں بہن ایسا نہیں کرو، بہت اچھا چانس ہے، اور یہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ پڑھ لینے دو، دین تو سکھا لو گے، پھر کوئی بات نہیں، نمازی ہو بس کافی ہے، دیندار ہو تو کافی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور جتنے فلسفے تھے سب بگھارے ان لوگوں نے. لیکن وہ ماں تھی کہ ایک ہی رٹ، میں سوچی ہوئی ہوں کہ عمر کو عالم بناؤں، میں یہ سوچی ہوں عالم بناؤں. اب دیر نہیں کرنا، اب یہ تو اس مدرسہ جانے کے قابل ہو گیا نا، اب اس کو بھیجوں گی یہیں کہیں پر، اب نہیں بھیجتی آپ لوگوں کے ساتھ. اور انہوں نے طے کر لیا، ان کی ایک ہی رٹ تھی، چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے معلومات کروائی، بستی میں ایک مکتب تھا جہاں ابتدائی تعلیم ہوتی تھی، وہاں بھیجنا شروع کر دیا. وہاں جا کر وہ پڑھتے تھے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ ہفتے میں ہم کو ایک حدیث یاد کرائی جاتی تھی، اور ہفتے بھر میں ایک دعا مسنون یاد کرائی. تو ہماری والدہ گھر میں پوچھتی تھی، آج کا دعا یاد کیے بیٹا؟ تو ہم دعا سناتے. آج کون سی حدیث یاد کی؟ تو حدیث سناتے. تو ماں کہتی تھی کہ دیکھو یہ حدیث ہے نا، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، تم اس کے اوپر عمل شروع کرو، اس پہ عمل شروع کرو. اور جب دعا کا دیکھو بیٹا، یہ دعا ہمارے نبی کی سنت ہے، اب آج سے یہ دعا کبھی نہیں بھولو گے، کبھی نادانی ہوگی، ہمیشہ پڑھنا. اب کھانے کی دعا یاد کر کے آئے تو کھانے پر دعا پڑھ لیا بیٹا. پیشاب بیت الخلا جانے کی دعا یاد ہو گئی تو اب برابر پوچھتی تھی، بیت الخلا جا کے آئے دعا پڑھ کے گئی تھی بیٹا، باہر نکل کے دعا پڑھ لی تھی. بس اس کا کام ایک ہی، یہ حدیث پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ دعا پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، بس یہی نگرانی. اس ماں کو علم اسی نو نہار سے آ رہا تھا. یہ جو علم لا رہے تھے وہی علم خود سیکھ رہی تھی، اور اس علم پر خود عمل کرتی تھی، بچے کو عمل کرا، خود عمل کرتی تھی، بچے کو عمل کرا. اب ماں کا کام یہ ہو گیا کہ یہ حدیث پر عمل کرانا اس کی ذمہ داری، خود عمل کرنا، بچے کو عمل کرانا. اور علم تو وہی لے کے آتا تھا مدرسے سے ان کے گھر. اب دعا لے کے تو دعا. اب ماں کی زندگی بھی مسنون ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بیٹے کی زندگی بھی سنت کے مطابق بنتی چلی جا رہی ہے. ماں بڈھی بڑھاپے میں چل رہی ہے سنتوں پر، اور بچہ ابھی سے معصومیت سے، نابالغی سے ہی سنتوں پر چل رہا ہے. ایک ہی فکر ان کی والدہ، ایک ہی فکر،
جو سیکھ کے آئے وہ سیکھ کے آئے، جو سیکھ کے آئے وہ عمل نگران کہ یہ کیوں کہتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے محلے میں ایک گھر بکا پڑوس میں، وہ ایک سندھی کا مکان تھا، وہ سندھی بیچ کے چلا گیا۔ تو میں نے گھر میں اماں کے سامنے کہا کہ اماں وہ گھر اس کا سندھی مالک تھا نا، وہ بیچ کے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے کیا کہا؟ وہ سندھی مالک تھا؟ توبہ توبہ، بہت بری بات تم نے، مالک تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تم نے سندھی کو مالک کیسے کہا؟ مخلوق مالک نہیں ہے کسی چیز کی، بہت بری بات تم نے۔ میرا بیٹا ایسی بات، میں اب تم سے بات نہیں کروں، میں بات نہیں کروں، خفا ہو گئی، ناراض ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں میرا کوئی تھا تو نہیں ماں کے علاوہ، ایک ماں ہی تھی میری، تو میں بہت، میری دنیا اندھیری ہو گئی، زندگی اجیرن ہو گئی۔ اب آتا تو ماں ناراض، گھر میں جب آتا تو ماں ناراض، بات نہیں کرتی، منہ پھیر لیتی، ناراض ناراض۔ کیوں؟ تم نے مخلوق کو مالک کیوں کہا؟ تم نے مخلوق کو مالک کیوں کہا؟ مالک تو اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ پھر ایسا ہوا، مولانا فرماتے ہیں کہ میں بستی میں ایک خاتون تھی، جو گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی نصیحت کرتی تھی، سمجھاتی تھی۔ ہماری امی بھی ان کی بڑی عزت کرتی تھی۔ تو مجھے ایک رستہ سمجھ میں آیا کہ انہیں سے سفارش کرا، تو ان کو ڈھونڈا۔ وہ بڑی بھی جو نصیحتیں کرتی تھی، گھروں میں جا جا کر لوگوں کو سمجھاتی تھی، ان سے جا کے کہا میرے امی بہت ناراض ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کسی کو مالک نہیں کہوں گی، ذرا آپ سفارش کرا کے معافی کرا دو، میری زندگی تو بیکار ہوگی۔ تو وہ بڑی بھی ہاتھ پکڑ کے لے کے آئی اور کہنے لگی بہن بچہ ہے، غلطی ہو گئی، اب نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، معاف کر دو، میری سفارش ہے، معاف کر دو۔ تو معاف کر دو، پھر محبت سے پیار سے پیش آنے لگی، معاف کر دو۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ جب ہم اول جماعت میں گئے عالم کورس کی، اس وقت باشعور ہو گئے تھے، تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ جمعرات کی انجمن میں ہم کو بھی تھوڑا حصہ لینا پڑتا، 2 منٹ کی 5 منٹ کی ضرور تقریر کرنا پڑتا، اور وہ مولوی صاحب لوگ ہی سکھا دیتے تھے کہ حدیث پڑھو اور یوں کہو، تو ہم رکھ لیتے تھے اور انجمن میں سناتے تھے۔ ہر جمعرات ماں انتظار کرتی تھی، جیسے میں پہنچا بیٹا آج کل نے تقریر کیا تقریر کی مجھے سناؤ، پلو اوڑھ کے بیٹھ جاتی تھی اگر، اور وہ کھڑے ہو کے سناتے تھے امت سامنے، اور وہ سنتے تھے، بڑی شاباشی دیتے تھے، بڑی شاباشی۔ مولانا نے فرمایا کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے کہا کہ آج تقریر سناؤ، تو میں کھڑا ہوا تو وہ محسوس کی کہ بھئی ایک آدمی کو کیا سنا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹا مجھے اکیلے نہیں سمجھو، یہ سوچ لو یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورے کمرے میں بیٹھے ہیں، ایسے سوچ کے سنا۔ تو انہوں نے وہ چھوٹی سی ننھی منی تقریر، پہلی جماعت کی، فارسی پڑھ رہے تھے، تو جو سکھائی گئی تھی رٹائی گئی تھی وہ تقریر تھی۔ ذرا ماں بہنیں ہمارے کان کھول کے سنیں، مولانا کہتے ہیں کہ وہ تقریر کے بعد جب میں سنا دیا، پوری جو 2 منٹ کی تقریر تھی وہ سنا دیا، تو میری ماں کی خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم دل چھوٹا نہ کرو، آج تم نے ایک آدمی کو اپنی تقریر سنائی ہے، وہ وقت آئے گا جب 4 لاکھ آدمیوں کو تم سناؤ گے، وہ وقت آئے گا۔ وہ خدا جانے اس عورت نے کیسے کہا، کیا اللہ نے دل میں بات ڈالی، کیسے نکلا زبان سے۔ تو جو مولانا کی تقریریں ہوتی تھیں، کوئی تقریر 4 لاکھ سے کم میں نہیں ہوتی تھی، تقریریں 4 لاکھ کے مجموع میں ہوتی تھی، 2 لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کوئی چیز نہیں تھی۔ ڈھاکہ کا جو جلسہ ہوتا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عرفات کے مجمع کے بعد دنیا میں اس سے بڑا کوئی مجمع نہیں، 20 لاکھ جہاں جمع ہوتے، 22 لاکھ جہاں جمع ہوتے تھے، وہاں مولانا 4 گھنٹے بیٹھ کے قرآن سناتے تھے لوگوں کو۔ کیسی ماں ہوگی اور کیسا اس کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے ساتھ روحانی رشتہ جوڑا ہوگا کہ اس نے کہا کہ تو 4 لاکھ آدمیوں کو سنائے گا۔ دیہات میں ایک ماں کی زبان سے نکلا اور اللہ نے علی رؤوس الاشہاد دنیا کو دکھایا۔ ہماری ماؤں کو کیا شوق ہے،
بچے ناچنا، گانے گانا، ناچنا، گالیاں دینا، میوزک پہ تھرکنا، اور خوش اماں او ہو انگڑائیاں لے رہی ہے اور یہ لے رہی ہے اور وارے نیارے کر رہی ہے۔ یہ خوشیاں ہیں مسلمان ماؤں کی۔ مسلمان ماؤں کے جذبات کیا ہونے چاہیے؟ مسلمان مائیں اپنے بچوں کو عالم، حافظ قرآن، عالم دین اور مصلح امت اور داعی اسلام اور غازی اسلام یہ دیکھنے کی تمنائیں رکھتی تھی مسلمان مائیں، اور مسلمان ماؤں کی تمنائیں سب رخصت ہو گئی، کچھ نہیں۔